نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، جس طرح سے ہم اس سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے سورہ بقرہ کی آج 13ویں رکوع پر ہم آئے ہوئے ہیں، جو کہ آیت نمبر 104 سے 112 تک ہے، مطلب 104 سے لے کے 112 تک۔ دوستو، جس طرح سے اس باتوں پر ہم باتوں کو سن رہے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کی جو ذکر چل رہا ہے، اس کے اوپر ان کی تنبیہات دی جا رہی ہے، ان کی جو بھی خطائیں، جو بھی ضد ہے اور جو بھی ان کے ہٹ دھرمیاں ہیں، اس کے بارے میں یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، رکوع نمبر 4 سے لے کے یہاں تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آگے اس میں ابھی اور ایک بات یہ آ گئی کہ بنا تمہید کے ہم شروع کریں گے، لیکن اس کے پہلے میں تھوڑا سا بتاؤں گا کہ یہ لوگ ایسے قرآن کے الفاظ کو یا عربی کو ایسے توڑ مروڑ کے پیش کرتے تھے جس سے کہ ان کی معنی و مفہوم بدل جاتا تھا۔ تو اس طرح کی باتوں سے بھی گریز کرنے کے لیے کہا گیا ہے مسلمانوں کو، اور روکنے کے لیے کہا گیا۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو، اور توجہ سے بات کو سنو۔ یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرک ہو، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبرگیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا، وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائے، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے، اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے، اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہیں وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائی کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی۔ حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا
کوئی موقع نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے دوستو، اب ہم ان کے اس رکوع کے نکات دیکھتے ہیں۔ آیت 104 سے لے کے 112۔ یہاں پر یہی تنبیہ کی گئی، جیسے کہ میں نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے ایک تنبیہ کی گئی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو۔ تو یہ یہودی جو تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے تو سلام اور کلام نہیں، سلام اور کلام میں ہر ممکن طریقے سے اپنے دل کا بخار نکالنے کی کوشش کرتے تھے، زبانی الفاظ بولتے تھے اور زبان کو لچکا دے کر رائنا بھی بنا لیا جاتا تھا، جس کے معنی اے ہمارے چرواہے کے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو کیا کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم انظرنا کہا کرو، یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیے، یا ذرا ہمیں کچھ مہلت دیجیے سمجھنے کے لیے، یا ہمیں سمجھنے دیجیے۔ تو اس طرح کی باتیں یہ یہودی اپنے باتوں میں، اپنے اس میں کہتے تھے کہ کسی طرح سے وہ ٹھیس پہنچائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو لوگ جو ابھی ایمان لائے تھے وہ کچھ ان باتوں کی وجہ سے کنفیوز ہو جائے یا اس کے اندر آ جائے، اور یہ ایسی بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی تھی۔ اب دوسری بات یہاں پر کہاں کہی گئی تھی کہ ہمیں اس پہ تنبیہ کی گئی کہ آپ کے بارے میں، یا آپ جب مجلس میں بیٹھے ہو تو آپ اس طرح سے ان سے بات کریں کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے، انظرنا کہنے کے لیے کہا گیا۔ پھر دوسری بات اس میں آگے کہ کسی آیت کو منسوخ کر دینا۔ ویسے قرآن کی کوئی آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کرنے کا کوئی یہ مطلب جواز اس میں ملتا نہیں ہے، لیکن یہ ایک ان کا خاص شبہ کا جواب ہے جو یہودی، پھر یہ یہودی کیونکہ ان کے پاس کتاب تھی تو وہ کہتے تھے کہ پھر اگر ایک کتاب میں اس طرح کی جو اللہ کی کتاب ہے اس طرح کی اگر باتیں آئی ہے تو پھر قرآن میں اس کی تردید کیوں کی گئی ہے؟ تو وہ زمانے کے حساب سے اس میں تردید کی گئی، لیکن جو بھی آئی وہ اس سے بہتر آئی یا کم از کم ویسی آئی۔ تو یہ ایک خاص شبہ کا جواب ہے جو یہودی مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر پچھلی کتابیں بھی خدا کی طرف سے آئی تھی اور یہ قرآن بھی خدا کی طرف سے آیا ہے تو ان کے بعض احکام کی جگہ اس میں دوسرے احکام کیوں دیے گئے؟ تو یہ صرف بہکانے کے لیے، یا جو نئے مسلمان جو بن رہے تھے ان کے دلوں میں یہ شبہ شک ڈالنے کے لیے یہودی کرتے تھے۔ ان کے ہتھ کنڈے آج بھی ہیں، یہودی آج بھی ہمارے لیے کیا کیا چالیں چلتے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں جو یہودیت کی جو چالیں چل رہی ہیں اور اس کے ساتھ جو حکومتیں ان سے گٹھ جوڑ کر رہی ہے، ابھی فی الحال میں ہماری ایک مسلم حکومت جس کو کہیں گے کہ اس کو سپورٹ کرنے کی یا اس کو مان لینے کی بات بھی کہہ رہی ہے۔ تو دوستو یہ ساری چیزیں، یہ چالیں اس وقت بھی چل رہے تھے، ابھی بھی چل رہے اور ہمیشہ چلتے رہیں گے مسلمانوں کے خلاف۔ تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے قرآن ہے، ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس طرح سے ہمارے فیصلے کریں، نہیں تو آگے جو ہونے والی چیزیں ہیں جو یہودیوں پر ہوئی، جو انہوں نے کتابوں کو نہیں مانا اور اس کتاب کو نافذ یا قائم نہیں کیا، تو ان کو کیا کیا عذاب آئے وہ تو ہم دیکھتے ہی رہے، اور آگے ابھی اور بھی آئیں گے۔ تو کیا تم اپنے رسول سے ایسے سوالات کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ کے لیے کیے جاتے تھے؟ تو یہ آپ نے دیکھا کہ گائے کے بارے میں، بچھڑے کے بارے میں اور جو بھی من و سلوہ کے بارے میں ایسے کئی سوالات اور ایسے کئی چیزیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یا یہودیوں نے ان سے کیے تھے اس وقت۔ تو ہمیں یہ اس کی تنبیہ کی گئی ہے کہ ہم ایسے کیوں سوالات کریں، ان جاہلوں کی طرح ہم بھی کیوں بات کریں۔ ہمیں بہت ہی احتیاط برتنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ یہودی جو منہ شگافیہ کر کے طرح کے سوالات مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے تھے،
اس میں آ کے وہ بس ان کے دماغ میں ڈال دیتے، پھر وہ سوالات آتے تھے اور انہیں اکساتے تھے کہ اپنے نبی سے یہ پوچھو اور یہ پوچھو اور یہ پوچھو اور یہ پوچھو۔ اس پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متنبہ فرماتا ہے، متنبہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس معاملے میں یہودیوں کی روش اختیار کرنے سے بچو، ہمیں سے کہا گیا اس معاملے میں۔ پھر جب یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، تم پر ظلم کرتے ہیں، تو عفو و درگزر سے کام لینے کے لیے کہا گیا ہے۔ یعنی ان کی یہودیوں کی انا اور حسد کو دیکھ کر تم بھی مشتعل نہ ہو جاؤ، یہ تم پر ظلم کر رہے یا تم پر جو بھی باتیں کر رہے یا تانے کس رہے، اور اپنا توازن نہ کھو بیٹھو اور ان سے بحث اور مناظرے کرنے اور جھگڑے میں قیمتی وقت، اپنا قیمتی وقت جو ہے اور اپنے وقار کو ضائع نہ کرو۔ دوستو یہ بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے یہاں پر کہ ہم بحثیں کرتے ہیں آج کے تاریخ میں، یہ بحث کر رہے وہ بحث کر رہے اور ہمارے قیمتی وقتوں کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ یہودی بھی یہی کرتے تھے، لوگوں کو باتوں میں الجھا دیتے تھے، ان کو پھنساتے تھے اور ان کو باتوں میں ایسے پھنسا دیتے کہ پھر وہ الجھتے جا کے پھر غصہ، مشتعل ہونا، پھر بہت بری باتیں نکلنا، پھر اپنے وقار کو بھی خراب کرنا ہوتا ہے۔ تو ان کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو دوستو بحثوں میں نہ پڑے۔ ہمیں آج یہ دیکھی کتنی سورہ بقرہ کی شروعات کے ہی پارے میں یا شروعات کے ہی رکوع میں یہ بات کیسے آ رہی ہے، اسے ہمیں بہت سمجھ لینا چاہیے۔ اور کہا گیا کہ صبر کے ساتھ کام کرو، صبر کے ساتھ دیکھتے رہو کہ اللہ کیا کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگنا چاہیے، صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنا چاہیے۔ فضولیات میں اپنی قوتیں صرف کرنے کے بجائے خدا کے ذکر اور بھلائی کے کاموں میں انہیں صرف کرو۔ دیکھیں کتنا زبردست ہے کہ یہ فضولیات میں کیوں پڑے، بحث کر رہے تو 2 4 گھنٹے دن بھر کتنے ہفتوں تک وہ بحث ہی چلتی رہتی ہے۔ تو اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ اس میں فضولیات میں نہ پڑو، اچھے کاموں میں اپنا صرف کرو وقت اور اپنا وقار بناؤ اور انہیں صرف کرو، یہ کہ خدا کی بات کام آنے والی ہے۔ سمجھے؟ اس بات کو ہمیں پھیلانا ہے، اس قرآن کو ہمیں پڑھنا ہے۔ پھر یہودی اور عیسائی کا یہ کہنا ہے کہ صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے، یہ ان کے وشفل تھنکنگ تھے۔ وشفل تھنکنگ جس کا ذکر پہلے بھی ہم کر چکے تھے، یعنی دراصل یہ ہے ان کی تو محض ان کی یہ خواہش ہے، ان کے دل کی خواہش ہے، وشفل تھنکنگ جس کو ہم نے کہا تھا پہلے آپ کو۔ تو اس سے کیا ہے؟ تو اس کو کہا گیا اگر تم صرف وہی جاؤ گے تو تمہارے پاس اس کا یہ کیا ہے، پروف کیا ہے کہ تم ہی جاؤ گے؟ اور ان کی آرزو ہے یہ، مگر وہ انہیں بیان اس طرح کرتے ہیں کہ گویا فی الواقع یہی کچھ ہونے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتا ہے؟ پہلے تو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا موقع نہیں ہے۔ وشفل تھنک سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ جیسے ہمارے پاس بھی ابھی وشفل تھنکنگ بہت ہے، ہمارے کتنے فرقے، کتنے مسلک بنے، کتنی جماعتیں بنی ہیں، ہر ایک کی اپنی خواہش ہے، کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا، یہ جنتی ہے کہ وہ دوزخی ہے، کہ یہ وہ ہے، کہ یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، ہم بھی کہتے ہیں۔ تو دوستو یہ بہت سوچنے کا مقام ہے، ہم جس طرح سے الجھے ہوئے ہیں ان مسلکوں میں، ان جماعتی باتوں میں، یا دوسرے ایسے لوگ جو ہمیں بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ساری یہودیوں کی چالیں جو پہلے وہ چلتے تھے اب بھی اس دنیا میں چل رہے ہیں اور وہ ہو رہی ہے، اور اس کے شکار ہم مسلمان خاص طور سے ہو رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کو سوچنا پڑے گا، اس بات پر غور کرنا پڑے گا۔ قرآن کو اٹھائیے، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کو عملاً اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ہماری ساری کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین ما حشرنا یوم القیامت مع الابرار وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.